ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف کی ہوئی کتاب مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل. اس کتاب کو انشاءاللہ شرح اور بسط کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کتاب کے اندر مؤلف نے کن مسائل کی جانب اشارہ کیا ہے، ان مسائل کو حل کی شرح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کے مقدمے کے اندر فرماتے ہیں: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. اس کتاب کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے تالیف کی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی ہے، یعنی کتابیین اور امیین کی، اور ان مسائل کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. دراصل اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جاہلیت کے وہ امور جو اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھے، ان مسائل کو مسلمانوں کو سمجھایا جائے تاکہ مسلمان ان مسائل میں یا اس جیسے مسائل میں یا اس جیسی چیزوں میں مبتلا نہ ہو سکیں، وہ جاہلیت میں نہ پڑ جائیں. اس کتاب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 128 مسئلے ذکر کیے ہیں، جن کو انہوں نے کتاب و سنت
اور اہل علم کے اقوال سے لیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو جاہلیت کے مسائل کے بارے میں بتلا سکے اور مسلمان اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ سکے، اس لیے کہ یہی وہ مسائل ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور یہی وہ مسائل ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے افراد کی مخالفت کی تھی۔ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت یہ جہل کی جانب نسبت ہے، اور جہل عربی زبان کے اندر علم کے نہ ہونے کو کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جاہلیت اس کے اندر جہالت ہے، اور جہالت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سے علم نہیں ہے، اس کے پاس جانکاری نہیں ہے، اس کے پاس سے معلومات نہیں ہیں۔ تو جاہلیت سے مراد ہے، جب جاہلیت کو کتاب و سنت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو جاہلیت سے مراد وہ وقفہ جس کے اندر کوئی رسول اور کوئی کتاب موجود نہ ہو، یعنی ایک ایسا زمانہ، ایک ایسی مدت جس کے اندر نہ کوئی کتاب پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہو، نہ کتاب موجود ہو، اور نہ ہی اس زمانے کے اندر کوئی رسول پائے جاتے ہوں۔ اور جب شریعت کے اندر جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا زمانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پہلی جاہلیت کے بے پردگی اور سجنے اور سنورنے کی طرح تم نہ سننا۔ عورتوں کو منع کیا گیا کہ عورتیں اس انداز میں سجیں جس انداز میں پہلی جاہلیت کی عورتیں سجتی تھیں اور سج دھج کر نکلتی تھی۔ تو اس انداز کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر منع فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جاہلیت اولیٰ کا ذکر کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس طریقے سے عرب کی عورتیں سج کر سور کر باہر نکلتی تھیں، اس سے زمانے کی طرح سجنے اور سورنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جاہلیت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا وقت ہے، اور زمانے کو جاہلیت سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت کی روشنی نہیں تھی، اس کے اندر شریعت کا علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ نہیں تھا۔ پورا عالم، یا آپ کہیں کہ دنیا کا اکثر حصہ گمراہی میں، کفر میں، الحاد میں اور غیر اللہ کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے تھے، ان کے آثار اور رسالات مٹ چکے تھے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب توریت کے اندر تبدیلی کر لی تھی، اصل توریت کا نسخہ ان کے درمیان موجود نہیں تھا، بہت ساری کفر و شرک اور بدعات و خرافات کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر داخل کر لیا۔ توریت کے اندر ایسی باتیں داخل کر دی گئی
جن کے ذکر سے ایک عام باحیا شخص کا سر جھک جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے تعلق سے اس طرح کی روایات اور باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ آج بھی اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ ایک عام آدمی، ایک عام شخص سے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا ہے جیسی حرکتیں توریت کے اندر یہودیوں نے تحریف کر کے انبیاء کرام کی جانب منسوب کی ہے۔ نصرانیوں کا بھی یہی معاملہ تھا، عیسائیوں کا، کرسچن کا بھی یہی معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب انجیل کو بھی تبدیل کر دیا تھا، اس کے اندر تحریف کر دی تھی۔ یہودیوں کے تعلق سے بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ کلمات کو اس کے مقام سے تبدیل کر دیتے تھے، معنی کے ذریعے سے معنی تبدیل کرتے تھے، کبھی الفاظ کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، کبھی اس کے اندر زیادتی کر دیتے، کبھی کمی کر دیتے۔ یہ ساری حرکتیں یہود کے ہاں موجود تھی۔ اور نصرانیوں کی جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل کی صورت میں، اس کے اندر بھی تحریف واقع ہوئی، اور اس تحریف کے کام کو انجام دینے والا شخص بھی ایک یہودی تھا، جسے شاول کے نام سے یا بولس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک یہودی شخص تھا جو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی بغض رکھتا تھا۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مخالف تھا، دشمن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس شخص نے یہودیوں کی مکاری دیکھی۔ یہودیوں کی مکاری ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اسلام کے اندر بھی یہودیوں کی مکاریاں پائی جاتی ہیں۔ اگر روافض کی حالت کو آپ دیکھیں تو روافض کے اندر رافضیت کی اصل جڑ یا اس کی اصل جہاں تک پہنچتی ہے، اگر اس کو آپ پہ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو رافضیت کی اصل عبداللہ بن سبا یہودی کی جانی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا، اور اس نے اسلام کو ظاہر کیا کہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد مسلمانوں میں ایسے منحرف عقیدے داخل کیے کہ اگر آپ رافضہ کے عقائد کو پڑھیں گے تو اسلام کے صحیح عقائد سے بالکل برعکس نظر آئیں گے۔ آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا، آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ رافضیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رافضیت کو اسلام کو خراب کرنے کے لیے لایا گیا، اور اسلام کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے رافضیت کا شنن ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی کا اگر آپ پہ عقیدہ دیکھیں، رافضیت کے ابتدائی عقائد کو دیکھیں تو حب آل بیت کا سہارا لیا گیا۔ حب آل بیت کے سہارا کے ساتھ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گمراہ کن عقیدے رکھنے شروع کیے۔ یہ عقیدے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معبود ہیں، رب ہیں، الہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے رافضیوں میں سے یعنی شیعان علی میں سے، جو شیعان علی کے نام سے مشہور تھے، شیعت علی کے نام سے جانے جاتے تھے، ان میں سے ایک جماعت نے جب یہ عقیدہ رکھنا شروع کیا اور اس عقیدے کا اظہار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں، جلتے آگ میں ڈالا۔ مرتے دم تک انہوں نے اسی عقیدے کا اقرار کیا کہ ایک صحیح حدیث سے غلط طریقے سے انہوں نے استدلال کیا کہ آگ
کی سزا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رب ہیں، اس لیے انہوں نے آگ کا عذاب ہمیں دیا ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کے اندر بھی ایک جاہلیت پائی جا رہی ہے۔ جس طرح کی جاہلیت نصارہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور کس قدر بمثابت ہے نصارہ کو خراب کرنے والے یہودی فرد کا نصارہ کے خراب ہونے میں جو رول ادا کیا شاول نے یا بولس نے، اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے جو رول ادا کیا عبداللہ بن سبا الیہودی نے، دونوں یہودی تھے۔ شاول کے تعلق سے بھی یا بولس کے تعلق سے بھی جو محققین نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شدید بغض رکھتا تھا۔ پھر اس نے مکاری عیاری اختیار کی، اور عیاری اختیار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو یعنی نصرانیت کو اس نے برباد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے مخالف تھا، لیکن اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو ظاہر کیا کہ گویا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان وہ شخص لا چکا ہے، اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت تھی، اس عداوت میں نداوت کا اس نے اظہار کیا۔ مکاری اس طریقے سے منافقین ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے، اسی طریقے سے اس نے عیسائی ہونے نصرانی ہونے کا اظہار کیا اور یہودیت کو چھپائے رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت پر اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ اس نے غلطی تھی اس کی کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عداوت اختیار کی۔ دعویٰ کیا کہ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر اس کے اوپر ایک روشنی ڈالی گئی، جس طریقے سے ہندوؤں کے ہاں اوتار ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو یا ان کا جب پیکر آتا ہے تو روشنی نکلتی ہے، ہندوؤں کے ہاں اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی تصویریں اسی انداز کی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری روشنی نکل رہی ہے، جا رہی ہے، پوری روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے ایک خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور یہ شخص جب آگے بڑھا ایک سفر میں تھا تو سفر کے اندر اس کے اوپر ایک روشنی پڑی، اور روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد روشنی آئی اور اسے یہ الہام کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے۔ اس طریقے سے اس نے عقیدے کو خراب کیا۔ خواب دیکھا، خواب کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کی بنیاد پہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، اور نصارہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں یہ شخص صحیح ہے، پہلے اس کی عداوت تھی، اب یہ شخص سے سدھر چکا ہے، ہدایت پا چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے عیسائیوں کے عقیدے کو خراب کرنا شروع کیا۔ انجیل کو لیا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، اس انجیل کو اس نے لیا اور اس کے اندر شرکیہ عقائد کو ڈالا، شرکیات کو، کفریات کو بھر کے رکھ دیا۔ اگر آج آپ اٹھائیں گے تو آپ کو اکثر اسفار اسی بولیس کے تعلق سے ملیں گے۔ اس نے نصارہ کے اندر تثلیث کے عقیدے کو داخل کیا، انجیل کے اندر اس نے تثلیث کے عقیدے کو داخل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہیں۔ اسی شخص نے انجیل کے اندر صلیب کی عبادت کے حکم کو داخل کیا
کہ صلیب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، مختلف قسم کے کفریات کو، شرکیات کو اس نے انجیل کے اندر داخل کر دیا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ جو نصارہ کے علماء تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ عالم ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک نصیحت اور عبرت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ شخص سے جو دین کے تعلق سے بات کرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ یہاں بھی عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ عالم ہے، عالم ہونے کی بنیاد پہ اس کی تصدیق کی کہ یہ عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، اس لیے اس کی تصدیق کی، اور وہ تمام شرکیات اور وثنیات اور بدعات اور خرافات جو اس سے داخل کی ان تمام چیزوں کو انہوں نے قبول کیا، اور اس طریقے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو چکے۔ یہی معاملہ کچھ ایسے افراد کا بھی ہوتا ہے جو اسلام کے ساتھ شر چاہتے ہیں یا کسی کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جیسا بن کر ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے مرزا علی، انجینئر مرزا علی، جو بظاہر جب شروع میں ابتدا میں جب آیا تو اس نے اپنے آپ کو اس انداز میں ظاہر کیا جیسے بہت بڑا محقق ہے، احادیث کی تحقیق کر کے پیش کرتا ہے، اور اس طریقے سے اسے ظاہر کیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا۔ ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرتا ہے اور حق کو ظاہر کرتا ہے، حق کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ لیکن عوام الناس میں سے بہت سارے افراد گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غیر معتبر علماء سے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں عوام گمراہ ہوتی ہے۔ جو معتبر ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے گا، جنہوں نے ایسے اساتذہ سے، ایسے شیوخ سے علم حاصل کیا ہے جن کا علم معتبر ہے، تو ان کے علم پر اعتبار کیا جائے گا، الا یہ کہ اگر وہ کوئی چیز شریعت کے خلاف ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی بات کو نہیں مانا جائے۔ اس شخص کو بھی لوگوں نے سر پہ چڑھایا، اسے عالم قرار دیا اور اس کے اوپر یقین کیا کہ وہ مومن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اس نے ایمان لایا ہے، اور اس کو اس قدر اونچا مرتبہ دیا گیا عیسائیوں کے یہاں کہ اسے رسول بولس سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو آگے بڑھانے والا، اس طریقے سے پیش کیا گیا۔ لیکن اس شخص نے عیسائیت کے دین کو، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور اس نے عیسائیت کے اندر تثلیث کے عقیدے کو، شرک کے عقیدے کو، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا تین میں سے تیسرے ہیں، اس طرح کی باتیں داخل کر دی۔ یہ کیفیت یہود اور نصارہ کی رہی ہے۔ یہود اور نصارہ، اور ایک تیسری چیز ذکر کی گئی ہے یہاں پہ مؤلف نے جو ذکر کیا ہے کہ ان مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے اہل جاہلیت کی، اور اہل جاہلیت سے مراد کتابیین اور امیین ہیں۔ تو جاہلیت سے مراد، اہل جاہلیت سے مراد کتابیین یعنی اہل کتاب میں یہود اور نصارہ داخل ہوتے ہیں۔ یہود اور نصارہ یہ دونوں اہل کتاب سے مراد ہیں، اور انہیں اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے
کہ انہیں کتاب دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور نصارہ کو انجیل دی گئی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی. تو چونکہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کتاب دی گئی تھی، اس لیے انہیں اہل کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے. توریت کو آج عہد قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، یا اسے اسفار قدیمہ کہا جاتا ہے، اور انجیل کو اسفار عہد جدید کہا جاتا ہے. یہ ان کی اصطلاح میں ہے. یعنی تورات انجیل آج ایک ساتھ سے طبع کی گئی ہے اور ایک ہی کتاب کے اندر ہے، ایک ہی جلد کے اندر. اس کا ایک حصہ عہد قدیم ہے، ایک حصہ عہد جدید ہے. بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے. بائبل دیکھیں گے تو بائبل کے 2 حصے آپ کو ملیں گے. ایک حصہ جو عہد قدیم ہے یہی تورات ہے، اور دوسرا حصہ جو عہد جدید ہے یہ انجیل ہے. لیکن آج کے زمانے میں نہ اصل تورات ہے نہ اصل انجیل ہے. محرف تورات اور محرف انجیل موجود ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ عیسائی عہد قدیم اور عہد جدید دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نصارہ عیسائی یعنی نصارہ عہد جدید اور عہد قدیم دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے. جبکہ اس کے برعکس سے یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اس کے رسول نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہی انجیل کا اعتراف کرتے ہیں، نہ ہی انجیل کو اللہ تعالیٰ کی نازل کتاب مانتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان نہیں ہے. ان دونوں کتابوں کے ماننے والے کو اہل کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہیں اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جن کو کتابیں دی گئی ان میں اور جن کو کتابیں نہیں دی گئی دوسرے افراد ان کے درمیان فرق کیا جائے. تو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 652 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ایک روایت کے اندر خالف الیہود والنصارى کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو اس لیے کہ وہ اپنے چپلوں اور جوتوں میں، وہ اپنے چپلوں اور خف کے اندر یعنی چمڑے کے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا بہت سارے مقام پہ حکم دیا ہے، ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسائل جو ان کے ساتھ خاص ہیں، چاہے یہودیوں کے ساتھ خاص ہوں یا نصرانیوں کے ساتھ خاص ہوں، ان مسائل کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، اس لیے کہ ان کے یہ مسائل جاہلیت کے مسائل ہیں. اگر کوئی شخص ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جاہلیت کا کام انجام دے رہا ہے. ان کے خاص افعال، خاص انداز، خاص مذہبی چیزیں
ایسی ہیں جن میں ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کے شکر کے طور پہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی مخالفت کی ہے ان میں امیین ہیں۔ امیین کون ہیں؟ امیین سے مراد وہ عرب ہیں جو نہ نصرانیت کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہودیت کو مانتے ہیں، یعنی نہ وہ یہودی ہیں اور نہ ہی نصارہ ہیں۔ امیین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام ابتدائی وحی میں آئے غار حرا میں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد آپ کو کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے آپ کو پکڑا، زور سے دبایا، کھینچا، آپ کو تکلیف پہنچی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا، پھر تیسری بار بھی فرشتے نے آپ سے کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی، جس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جس قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، یہ ایک ایسی قوم تھی جو پڑھنا لکھنا جانتی ہی نہیں تھی، یعنی ان میں اکثر افراد ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کے آنے سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جسے پڑھتے، اسی لیے انہیں امیین سے تعبیر کیا جاتا تھا، انہیں امیین کہا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر انہیں امیین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو امیین کے اندر جو نبی بھیجے گئے تھے وہ بھی امی تھے، اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ الذین یتبعون الرسول الأمی، رسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے رسول، نبی اور امی کہا، الرسول النبی الامی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، نبی تھے، امی تھے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے لفظ سے موصوف کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ کیفیت اس قوم کی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ عرب کی یہی کیفیت تھی کہ عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ کوئی ایک دو شخص سے، کہیں ایک شخص دو شخص سے پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کی کیفیت الگ تھی، یعنی اکثریت اور اغلبیت یہی تھی، رواج یہی تھا کہ نہ کوئی پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں سورہ سبا آیت نمبر 44 میں 44 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا وما آتیناہم من کتاب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، کہ ہم نے وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے ہم نے انہیں آپ سے پہلے کتابیں نہیں دی تھی جسے وہ پڑھتے، اور نہ ہی ہم نے ان کی جانب آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ یہ عرب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کتابوں کو وہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم کتاب قرآن کریم کو دیا گیا۔ یہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تو اتنی عظیم کتاب لے کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ سچے رسول ہیں، آپ کی نبوت برحق ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم امی تھی۔ اب اس طریقے سے ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تین چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہودیت، دوسری چیز نصرانیت، اور تیسری چیز امی کی۔ یہودیت اور نصرانیت کا مقام عرب سے تھوڑا الگ تھا۔ عرب کی کیفیت کیا رہتی تھی؟ عرب کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگر ہم دیکھیں تو یا تو کچھ افراد یہودی تھے، کچھ افراد نصرانی تھے، اور اکثر افراد ایسے تھے جو امی تھے لیکن دین ابراہیمی سے ہٹے ہوئے تھے، کفر کے اندر تھے، شرک کے اندر تھے، اللہ کے دین سے بھٹکے ہوئے تھے۔ بہت ہی تھوڑے افراد تھے جو یہودیت پہ باقی تھے۔ عرب کے اندر دین ابراہیمی، بہت تھوڑے افراد تھے جو دین ابراہیمی پہ باقی تھے، صحیح دین پہ باقی تھے۔ عرب کے اندر کچھ لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا، کچھ لوگوں نے نصرانیت کو اختیار کیا، کچھ لوگوں نے مجوسیت کو اختیار کیا، اور کچھ لوگ دین حنیف، دین ابراہیمی پہ تھے، اور اکثر افراد دین ابراہیمی سے ہٹے ہوئے تھے۔ ابتدا میں اگر دیکھیں تو ابتدا میں معاملہ الگ تھا، یعنی ابتدا کے جو ادیان تھے ان میں یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور حنیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص ظاہر ہوا جو عامر بن لحی الخزائی، جو حجاز کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے آپ کو نیک ظاہر کیا، عبادت گزار، اس کے اندر صلاح اور تقوی ہے۔ وہ شخص شام کی جانب علاج کے لیے گیا،
تو شام میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اسے یہ چیز اچھی لگی۔ شام سے جب لوٹا تو اپنے ساتھ کچھ بتوں کو لے کر لوٹا، اور اسے شیطان نے ان بتوں کی جانب رہنمائی کی جو طوفان آنے کی وجہ سے، قوم نوح کے وہ بت جو طوفان آنے کی وجہ سے زمینوں میں دب گئے تھے اور ان کے آثار مٹ چکے تھے۔ شیطان نے اسے ان کی جگہوں کے بارے میں بتلایا، اس نے وہ جگہیں کھود دی اور ان بتوں کو نکالا اور عرب کے مختلف قبیلوں پہ بانٹ دیا۔ اور چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو بزرگ، نیک، صالح دکھاتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کی ان باتوں کو قبول کیا۔ اس طریقے سے ارض حجاز کے اندر شرک داخل، ورنہ اس سے پہلے یہودیت تھی، نصرانیت تھی، مجوسیت تھی اور حنیفیت تھی۔ تو حجاز اور حجاز کے علاوہ دوسرے عرب کے مقام پہ اس طریقے سے شرک داخل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلی ہو گئی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑنے کا رواج دیا۔ اسی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص سے جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ رأیت عمر بن عامر بن لحی الخزائی یجر اصبعه فی النار وکان اول من سیب السوائب، کہ میں نے عمر بن عامر بن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ جانوروں کو چھوڑنے کا رواج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی اور یہی جاہلیت ہے۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس جاہلیت کو سمجھیں کہ جاہلیت کی حقیقت کیا ہے، جس کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جاہلیت کے اندر یہودیت آتی ہے، نصرانیت آتی ہے، اور جاہلیت کے اندر عرب کے اندر پائے جانے والے شرک و بدعات، بتوں کی عبادتیں، اوثان کی عبادتیں، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی مخالفت کی تھی ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر کی جائے گی۔ یہ جاہلیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاہلیت کیا ہے اور کس طریقے سے ہم جاہلیت کی مخالفت کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہم ان کے مسائل کو جاننے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اور جاہلیت والوں کی مخالفت کی تھی، اہل جاہلیت کی مخالفت کی تھی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ایک ایک کر کے ہم اگلے دروس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔